میرا پاکستان کا سفر تمام ہوا۔ چند لمحوں کی اڑان مجھے ہندوستان لے آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی سرزمین تو ہے، بیچ میں صرف سیاسی بٹوارا ہے، مگر یوں نہیں ہے۔ اب لوگ الگ ہیں، لہجے الگ ہیں، پہناوے جدا ہیں، روپ رنگ جدا ہیں۔ میرے سفر میں ملک بدلا تو سارے ہی منظر بدلے، اور چونکہ میرا سفر سڑک کا سفر ہے اس لیے سب سے بڑھ کر بسیں بدلیں۔ پاکستان کی جاپانی ساخت کی ملائم نشستوں والی بسیں پیچھے رہ گئیں۔ اب ٹاٹا کی لوہے لاٹ کی بنی بسیں میری رفیق سفر ٹھہریں، اور سفر بھی ایسا کہ سارا وجود چور چور۔ یہ سب صحیح، مگر جو بھی ہے جیسا بھی ہے اپنے ملک کا، اپنے گھر کا بنا ہوا ہے، ناقص ہے، تکلیف دہ ہے، مگر اسے اپنے ہی ہاتھوں نے بنایا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دہ لگتا ہے تو لگے، لیکن جس نے کبھی اس سے بڑھ کر راحت نہ دیکھی ہو اس کے لیے اسی میں بڑا آرام اور اسی میں بڑا چین ہے۔ اس روز بڑا لطف آیا۔ میری بس دہلی سے چلی، یو پی سے گزری اور ہریانہ میں داخل ہوئی۔ بڑے بڑے کارخانوں کا دھواں اگلتی چمنیوں کے شہر یمنا نگر کے صاف ستھرے پکے اور لمبے چوڑے بس اسٹینڈ میں بس کا رکنا غضب ہو گیا، کیونکہ اگلے ہی لمحے ایک ہجوم اندر گھس آیا۔ گھریلو دوائیں بنانے کی اور گھر بیٹھ کر انگریزی سیکھنے کی کتابیں بیچنے والوں سے لے کر اپنی ناداری کا بڑے اصرار کے ساتھ یقین دلانے والی بھکارنوں تک 100 طرح کی آوازوں کا ہجوم۔ دیکھیے جناب، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیسی نسخے کوئی انگریزی علاج۔ آج سے چند سال پہلے جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، انہی جڑی بوٹیوں سے علاج ہوا کرتا تھا، اور انہی جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کر کے انگریزی دوائیاں تیار کی جاتی ہیں۔ انگریزی دوائیاں کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتی۔ بچوں کو اچھی انگریزی کیسے دکھائیں؟ لے، پہلے نمبر پر 4 لائنوں میں ABC لکھنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ میں سچے من تم سے کہتی ہوں، میں بالکل اچار مجبور ہو گئے۔ آپ بھائیوں اور بہنوں ذات پسار کا مدان مانگتی ہوں۔ آنکھ میں دھند ہے، چالا آنکھوں میں پانی آتا ہے، آنکھیں دھوئی آ جاتی ہیں، آنکھوں میں کھجلی ہوتی ہے، ان کے لیے ہمارے میں نامی گرامی سرمایہ کرتے ہیں۔ اب سنیے کہ ہماری بس یو پی سے نکل کر ہریانہ میں داخل ہوئی تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ہریانہ ہے۔ اس کا قصہ بالکل اس ہوائی جہاز جیسا ہے جس میں ہم لاہور سے دہلی کی طرف اڑے تو عمر میں ہم کتنے ہی بڑے سہی بچوں کی طرح نیچے جھانکتے گئے کہ شاید ہندوستان اور پاکستان کی سرحد چونے کی لکیر کی طرح نظر آئے۔ وہ تو کہیں نظر نہ آئی، البتہ سبزے میں گھرے ہوئے دیہات میں مسجدیں نظر آتے آتے اچانک مندر نظر آنے لگے، گویا ہندوستان نظر آنے لگا۔ یہی بالکل ہریانہ میں ہوا۔ جو ہی سڑکیں عمدہ اور کشادہ ہوئیں، ان کے کنارے سلیقے سے لگے درخت نظر آئے، اور سب سے بڑھ کر 2 رویا شراب کی دکانوں کے کیبن نظر آئے۔ لوگ چلائے کہ ہریانہ آ گیا۔ بس رکی، ڈرائیور اور مسافر اترے اور ذرا ہی دیر بعد کاغذوں میں لپٹی ہوئی شراب کی بوتلیں لے کر لوٹے۔ اب دور شیوالک کے پہاڑ نظر آنے لگے۔ سرسوتی اور گھگھر کے مقدس پانیوں سے سیراب ہونے والی زمینیں ہماری بس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگیں، اور ان 2 دریاؤں کے بیچ امبالہ کی وہ پٹی آ گئی جس کے بارے میں لوگ کبھی کے بھول بھال گئے کہ ہندو کش سے اتر کر آنے والے آریاؤں نے اپنا پہلا مستقل پڑاؤ یہیں ڈالا تھا، اور سورج کو اژدہے کے جبڑوں میں پھنسا دیکھ کر انہوں نے سرسوتی کی لہروں میں اپنے گناہ یہیں دھوئے تھے، اور کورو اور پانڈو گھٹنے گھٹنے خون کے دریاؤں میں یہیں لڑے تھے۔ آج کے ہندو دھرم کی بنیاد یہیں پڑی تھی، آج کی ہندوستانی تہذیب کا پہلا سورج یہیں ابھرا تھا، اسی امبالے کے علاقے میں۔ خود امبالہ شہر زیادہ پرانا نہیں۔ شہاب الدین غوری کے زمانے میں کوئی صاحب تھے قاضی تقی متقی، سب سے پہلے ان کے سفر نامے میں امبالے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 800 سال پرانی بات ہے۔ اس کی تاریخ بھی عجیب ہے۔ غوری نے یہ علاقہ تقی متقی کو عطا کر دیا۔ بابر نے یہی جاگیر صدر الدین صدر جہاں کو سونپ دی۔ شیر شاہ سوری نے یہاں سے اپنی سڑک نکالی۔ پھر اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے اسی امبالے میں پنجاب کے نیاسی پٹھانوں سے زبردست جنگ کی۔ اورنگزیب کے بعد اس سرزمین کے برے دن آئے تو سرسوتی اور درشد وت کے پانی اور شیوالک کی چوٹیوں کا تقدس، یہاں تک کہ بابا لکھی شاہ کی ذات بابرکات، کوئی بھی امبالے کے علاقے کو نہ بچا سکا۔ پہلے بندہ بیراگی 40,000 سکھوں کو لے کر اٹھا، اور اس نے کرنال سے لاہور تک بستیوں، آبادیوں، مسجدوں اور مقبروں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور ایسی تباہی مچی کہ تاریخ میں پہلی بار دہلی کو لاہور سے ملانے والی بادشاہی سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔
پھر مہاراجہ پٹیالہ کے فوجی افسر گربخش سنگھ کو یہ علاقہ ملا تو خود اس نے اور اس کے بعد اس کی بیوہ دیا کور نے اہل امبالہ پر دیا نہ کی. اس کو خلق خدا یوں کہتی ہے کہ ان کا محل جو امبالہ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے ظلم گھر کہلاتا تھا. دیا گور کی زندگی کا خاتمہ ہوا تو امبالے میں انگریز حکمرانی کا آغاز ہوا. ان کی چھاونی کرنال سے اٹھ کر امبالہ آ گئی کیونکہ کرنال میں ملیریا بہت تھا. مچھر کے خوف سے فوج کے پسپا ہونے کی یہ کہانی بھی بہت دلچسپ نکلی. دلی میں بغاوت کے شعلے بلند ہونے میں ابھی 13-14 برس باقی تھے کہ امبالہ چھاونی اور اس کے فوراً بعد دلی تک پختہ سڑک کی تعمیر شروع ہوئی. دیکھتے دیکھتے امبالے میں بیرکیں بنی، بنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہوئیں، یورپین اسٹور کھلے، ہوٹل بنے. وہ مس سینڈز سولجرز ہومز ہی تو تھا جہاں رات دیر تک کھڑکیوں میں روشنی رہا کرتی تھی، شیمپین کی بوتلیں کھلا کرتی تھیں، پیانو بجا کرتا تھا اور ناچ ہوا کرتا تھا. اور بیچاری مس شیپرڈ ایک لمحے ایپرن باندھے کچن میں ہوتی تھیں اور دوسرے لمحے ناچتے ہوئے فوجیوں کے بیچ. دہلی سے 1857 کی تاریخی بغاوت کی اطلاع کا پہلا تار امبالہ چھاونی ہی میں موصول ہوا تھا. سید احمد شہید کے ساتھیوں پر یہی مقدمہ چلا جس میں 2 کو پھانسی اور باقی کو کالے پانی کی سزا کا حکم سنایا گیا. البتہ اپیل پر سزائے موت کا حکم بدل کر عمر قید کی سزا دی گئی. علاقے کے راجاؤں، رئیسوں اور نوابوں نے 1857 میں انگریزوں کا ساتھ دیا. اس کے صلے میں لارڈ کیننگ نے انہیں خطابات سے یہیں امبالے میں نوازا. جس روز میں امبالہ پہنچا اخبار میں خبر چھپی، میرے آنے کی نہیں بلکہ گرمی کی لہر آنے کی. دوپہر منجھے ہوئے تانبے کی طرح چمک رہی تھی. کینٹونمنٹ کے بالکل لکیر جیسے سیدھے بازار قطار در قطار دکانوں سے بھرے ہوئے تھے. تمام بازاروں کو جھنڈیوں سے سجایا جا رہا تھا کیونکہ تمام دکانداروں کے چندے سے اس رات امبالہ چھاونی میں کیرتن ہونے والا تھا. شہر کے بڑے چوراہے کے بیچوں بیچ ایک مجسمہ بنا تھا، سائنسی رصدگاہ میں کام آنے والے آلات اور ساز و سامان کا مجسمہ، کیونکہ اب امبالے میں اسی صنعت کو فروغ ہوا ہے. کبھی یہاں دریاں اور سوتی قالین بنا کرتے تھے. شہر کا حال مجھے KB پرواز صاحب نے سنایا. کل بھوشن پرواز، بہت پڑھے لکھے، بہت باذوق، اردو کے عاشق، مذہبی تعصب سے نفرت، پرانی روایتوں سے محبت، شعر کا ذوق، تقریر کا شوق. گفتگو کوئی بھی ہو ختم کرتے ہیں شعر و سخن کے تذکرے پر. اس شام وہیں امبالہ کینٹ میں اردو کے ایک اور سرپرست راجندر ملہوترا صاحب کی قیام گاہ پر بیٹھے مجھے چھاونی اور شہر کے بارے میں بتا رہے تھے. امبالہ جو ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے. اس کی تاریخ جو ہے تقریباً 175 سال کے قریب ہے. انگریزوں یہ پہلے موزہ ببیال کے زمینداروں کے کھیت تھے، یہاں پہ چھاونی بنائی تھی انگریزوں نے. تو یہ زیادہ پرانا نہیں، کینٹ پرانا نہیں، لیکن شہر جو ہے 800 سال پرانا ہے. امبالہ سٹی جو ہے تو پرانا کلچر جو تھا یہ گہوارہ تھا. اس کا مشاعرے ہوتے تھے، نشستیں ہوتی تھی. مطلب یہ کہ یہ شہر جو ہے ادب کا مرکز رہا ہے شروع سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا مرکز، ادب کے یہ اس GT روڈ پہ آپ کو امبالے سے جب دہلی جائیں گے اس GT روڈ کے ارد گرد اور بھی آپ کو ادب کے مراکز ملیں گے. جیسے پانی پت ہے، مولانا حالی پانی پت کے رہنے والے تھے. اور کروکشیتر بھی ایک جگہ ہے، تھانیسر پرانے قصبے کا نام ہے، نیا نام کروکشیتر ہے. وہاں پہ علم عروض کے بہت بڑے استاد مولوی امام بخش وہ بھی وہیں کے رہنے والے تھے. KB پرواز صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کا یہ شہر پہلے کیسا تھا، اس وقت کیسی محفلیں سجتی تھیں اور کیسی بزمارائیاں ہوتی تھیں. امبالے کو جی میں نے برٹش ڈیز میں بھی دیکھا ہے. جب میں 7th کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت میرے والد یہی تعینات تھے، ٹیلی فون آپریٹر تھے. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ شہر بہت خوبصورت تھا. یہاں صفائی بہت اچھی صفائی تھی، صاف ستھرا تھا، آبادی کم تھی، بہت تازہ ہوا تھی. یہ اب جس طرح سے اب یہاں پہ سفوکیشن ہو گئی ہے، ایکسپینشن ہو گئی ہے، یہ بات نہیں تھی. یہ بہت صاف ستھرا شہر تھا. تو میں 7ویں کلاس میں تھا، میں سمر ویکیشن میں اپنے والد صاحب کے پاس یہاں آیا ہوا تھا. تو ایک مشاعرہ ہوا یہاں پہ. ایک بہت بڑے استاد ہوئے ہیں لالا رام کشن صاحب تمنا امبالوی، علامہ اجل امبالوی کے شاگرد.
تو اتفاقاً جب میں سمر ویکیشن میں یہاں آیا ہوا تھا تو ایک مشاعرہ ان کے ہاں ہوا، اور اکثر یہاں مشاعرے ہوتے تھے، بہت ہوتے تھے ان کے ہاں. میں اس مشاعرے میں گیا، بچہ تھا، تو وہاں دیکھا کہ میں نے ان کے ہاں مشاعرہ ہو رہا ہے اور سامعین کی اتنی بھیڑ ہے کہ اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر سڑک پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بہت اچھی روایت دیکھی ان دنوں یہاں پہ، بہت اچھی روایت دیکھی کہ آج کل لوگ داد بھی دیتے ہیں اور بے داد بھی دیتے ہیں اور ہوٹنگ بھی کرتے ہیں. اس وقت داد کے ساتھ ساتھ شاعر کا جو بھی اچھا شعر ہوتا تھا، داد کے ساتھ ساتھ اس پہ پھول برساتے تھے. اس کے بعد پرواز صاحب بتانے لگے کہ امبالہ شہر نے کیسے کیسے باذوق لوگ پیدا کیے. دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں کے اس سکل بن میں شعر و سخن کی کیسی کیسی سلسوں پھولی. وہ کون ہستیاں تھیں جنہوں نے بڑا کام کیا یا بڑا نام پایا؟ امبالہ میں اردو ادب میں جو مشہور ہستیاں ہوئی ہیں، مولوی سوندھے خاں فیروز بہت بڑے عالم تھے عربی فارسی کے. خالصہ ہائی سکول امبالہ شہر میں وہ پرشین اور عربک کے ہیڈ مدرس تھے، مولوی سوندھے خاں فیروز. اس کے علاوہ پروفیسر عبدالشکور یہاں کے رہنے والے تھے، اور خوشی محمد ناظر جو جموں میں شاید گورنر بھی رہے ہیں، وہ امبالہ شہر کے رہنے والے تھے. اور پاکستان میں ایک بہت اچھا شاعر ہو گزرا ہے، اس کا انتقال ہوا ابھی 1-2 سال پہلے، ساغر صدیقی، وہ بھی امبالہ شہر کے رہنے والے تھے. اور سید غلام بھیک نیرنگ وہ بھی امبالہ شہر کے رہنے والے تھے. اور یہاں امبالہ کینٹ کے اندر علامہ اجل امبالوی، یہ امبالہ چھاؤنی کے رہنے والے تھے. ایک مسجد خمران ہے یہاں، اس میں رہا کرتے تھے. اور ایک یہاں پر ڈاکٹر سید محمد نجمی، وہ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر تھے. وہ موسیقی میں، رقص میں اور شاعری میں تینوں میں شغف رکھتے تھے. شعر کہتے تھے، سنتے تھے، گاتے تھے، ناچتے تھے. تو وہ بھی یہیں کے رہنے والے تھے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک حجام تھے، وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اور مائل امبالوی، منیر نیازی. ہوشیارپور شہر جو ہے اس کے ساتھ ایک ندی ہے، اس ندی کو پار کر کے قصبہ خانپور، پٹھانوں کا قصبہ خانپور آج بھی ہے. منیر نیازی وہاں کے رہنے والے تھے. ناصر کاظمی صاحب جو تھے مرحوم، وہ امبالہ شہر کے شب زندہ دار صوفیوں کے خاندان سے تھے. تو وہ کاظمی خاندان کے بڑے بڑے صوفی بزرگ جو تھے، پہنچے ہوئے فقیر، جن کے خاندان سے ناصر کاظمی ہیں، وہ امبالہ شہر کے رہنے والے تھے. اور آخر میں پرواز صاحب نے بھی وہی شکایت کی جو ہر وہ شخص کرتا ہے جس نے زمانے بدلتے ہوئے دیکھے ہیں. میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اس دور میں امبالے میں اقتصادی خوشحالی آئی ہے یا نہیں؟ اقتصادی خوشحالی تو ہے جی، لوگوں کے پاس پیسہ یہاں سے پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور آج یہ حال ہے کہ جو بہت غریب لوگ ہیں، جیسے ایک ہمارے ہاں کمیونٹی ہوتی ہے، ڈیہا کہتے ہیں ان کو، ڈیہا، وہ نومیڈکس ہوتے ہیں، خانہ بدوش ایک قبیلہ ہے، وہ ان کے گھروں میں بھی آج ٹیلی ویژن سیٹ لگے ہوئے ہیں. اب تو اقتصادی خوشحالی تو بہت ہے. اقتصادی خوشحالی جوں جوں بڑھتی گئی، کلچرل اور ادبی خوشحالی گھٹتی گئی. اور ادب کا آج یہ عالم ہے کہ ہم لوگ شعر کہتے ہیں، سننے والا نہیں ملتا، اور اگر سننے والا ملتا ہے تو اس کو سمجھنے والا نہیں ملتا. کہ بھی پرواز صاحب آباد بستیوں میں ویرانے دیکھ رہے تھے، اور میری نگاہ بلکہ نگاہ تصور ان آبادیوں کو دیکھ رہی تھی جو یہاں بستی تھیں، پھر ایک روز اٹھیں اور چلی گئیں. سماجی تاریخ کے اس عمل نے امبالہ، کرنال، پانی پت وغیرہ میں جو نقش چھوڑا ہے وہ ابھی مٹا نہیں ہے. اس کی بات آئندہ ہوگی انشاءاللہ. آج کی بات کو خود پرواز صاحب کے قطعے پر ختم کرتا ہوں. میری صدا جو صدائے اذان سے ملتی تھی، میری صدا جو صدائے اذان سے ملتی تھی، میرے دل میں اذان کے لیے بہت بڑا احترام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی صدائیں ہیں ان میں سب سے افضل جو صدا ہے وہ صدائے اذان ہوتی ہے. میری صدا جو صدائے اذان سے ملتی تھی، وہ دن گئے کہ میرے آس پاس رہتی تھی، وہ دن گئے کہ میرے آس پاس رہتی تھی. خطا معاف کہ میں آج مسکرا بیٹھا، خطا معاف کہ میں آج مسکرا بیٹھا، بہت دنوں سے طبیعت اداس رہتی.